السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ ناول سفر یقین محبت کی ایپیسوڈ 6۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ رات کے 8 بج رہے تھے، سب کھانے کے میز پر تھے، تبھی اچانک دادی جان بولی، حسن کو ایسا کیا کام تھا جو لاہور چلا گیا، وہ بھی ملے بغیر، اور ساتھ ماہی کو بھی لے گیا۔ دادی جان سید ولا میں فقط اکیلی انسان تھیں جو شاہ کو کبھی کبھی حسن کہا کرتی تھی۔ دادی جان وہ ماہی کو لے کر نہیں گیا، ماہی ضد کر کے اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ ایک فاؤنڈیشن کا کام ہے اس لیے گیا ہے، اور ماہی گھر میں بور ہو رہی تھی تو اس نے ضد کی کہ اسے لے جائے، تو میرے کہنے پہ شاہ اسے لے گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ کل تک آ جائے گا۔ یہ لڑکی بھی نا جس کے ساتھ دل کرتا چل پڑتی ہے، تہذیب لحاظ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ ارم بیگم غصے سے اٹھنے لگیں تو دادی جان فوراً بولی، وہ شاہ کے ساتھ ہے، شاہ کے ساتھ وہ ہر جگہ سے زیادہ محفوظ ہے۔ شاہ وہ سایہ ہے جس میں رہ کر کوئی بھی لڑکی غیر محفوظ نہیں رہ سکتی، اور وہ کوئی غیر نہیں ہے، اس کا تایا زاد ہے۔ اگر چلی بھی گئی ہے بچی تو ٹھیک ہے، کل تک آ جائے گی۔ کمال سمجھا دو اسے، میں شاہ کے بارے میں غلط نہیں سنوں گی۔ امی جان پریشان ہے اس لیے کہہ گئی ہے، آپ کھانا کھائیں۔ کہتے کمال صاحب کھانا کھانے لگے، مگر کسی کا پور غصے سے بھر چکا تھا۔ نفرت کے شعلے آنکھ میں بھڑکاتی نسیم بیگم ہادی کے سر پہ سوار ہو گئی۔ اگر چچا زاد بہن کی فکر ختم ہو گئی ہو تو سگی بہن پہ بھی توجہ کرم کر لیں۔ صبح سے وہ سمینہ باجی کی طرف ہے، مجھے تھا شاہ آتا ہوا لے آئے گا، وہ کبھی اپنی ذمہ داری نہیں بھولتا، مگر آج کل تو پتہ نہیں کیا چل رہا ہے میرے بچے کی زندگی میں۔ چیختی آواز کہہ کر نسیم بیگم اندر کی طرف چل دیں۔ نسیم بیگم کے لہجے میں ماہی کے ساتھ جانے پر ناپسندیدگی سب نے محسوس کی تھی، مگر ادب اور لحاظ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ سب تھوڑا بہت کھانا کھا کر اٹھ چکے تھے۔ آیت، ارم بیگم اور کمال صاحب ایک کمرے میں موجود ٹیبل پر ہونے والی کارروائی کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ کمال صاحب، ماہی اب بچی نہیں رہی، 22 برس کی ہو چکی ہے، ماشاءاللہ ایسے ہر کسی کے ساتھ منہ اٹھا کر جائے گی تو لوگ باتیں تو بنائیں گے نا۔ آپ خود سمجھدار ہیں کمال صاحب، یہ کوئی امریکہ تو نہیں ہے جو وہ چلی جائے۔ اگر تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ددیال ہے اس کا، اگر یہاں اس کے لال اٹھائے جاتے ہیں تو طنز و مزاح بھی کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کیسے بھابھی نے، میں بات کروں گی اس سے، بابا آپ پریشان نہ ہوں۔ نہیں آیت، اب تم نہیں بلکہ اس سے تمہارے بابا ہی بات کریں گے۔ ماہی کے سر پر ہاتھ رکھے وہ بغور ماہی کو دیکھ رہا تھا۔ سفید رنگ کی خوبصورت نقوش کی وہ حسین لڑکی نیند کی آغوش میں چہرے پہ بال بکھیرے اور بھی حسین لگ رہی تھی، مگر اس کا پیلا ہوتا رنگ کسی اور ہی بات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے مجھے اس کے ایسے لیٹنے پر؟ کیوں میرا دل کانپ رہا ہے؟ اسے کھونے سے میں کیوں ڈر رہا ہوں ایسے؟ بہت سے لوگ کھوئے ہیں میں نے، اگر وہ بھی مر جائے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ صرف میری چچا زاد ہی تو ہے، اس ماڈرن زمانے کی وہ لڑکی جس زمانے سے ہمیشہ میں دور رہا ہوں، اپنی بہنوں کو دور رکھا ہے، اور آج ایسے ہی زمانے کی فیشنیبل لڑکی کے لیے کیوں کٹ رہا ہے میرا دل؟ صرف ایک نہ جانے میں دی گئی تکلیف پہ میں کیوں اتنا تکلیف زدہ محسوس کر رہا ہوں؟ ان 27 سالوں میں بہت سی چیزیں مجھ سے دور ہوئی ہیں، بہت چیزوں کو میں نے کھویا ہے، مگر جو ہو گیا اس میں اس کل کائنات ہی مصلحت ہوگی۔ سوچ کر کبھی میں نے اس چیز کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، کبھی فرق نہیں پڑا مجھے، مگر آج کیوں؟ اس کے آنسو، اس کی تکلیف مجھے تکلیف میں ڈال رہی ہے۔ شاید وہ انسان تھی، جیتی جاگتی انسان، ایسی انسان جسے تم خود کے قریب کر چکے ہو۔ کہیں اندر سے آواز آئی تھی جسے وہ چاہتے ہوئے بھی فراموش کیے بغیر وہاں سے اٹھ گیا۔ ابھی وہ مڑا ہی تھا کہ ایک آہ کی سسکی کے ساتھ ماہی نے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شاہ کی طرف گردن موڑ کر آہستہ سے بولی، میں یہاں کیوں ہوں؟ ابھی تک مر کیوں نہیں گئی؟ مرنے کیوں نہیں دیا شاہ تم نے مجھے؟ مرنا تھا مجھے۔ اب وہ اپنے ہاتھ سے لگی تمام سوئیاں اتار کر ادھر ادھر پھینکنے لگی۔ ماہی، چپ چپ، ادھر دیکھو، ادھر تو دیکھو، میری بات سنو، کہتے ہوئے شاہ نے اسے دوبارہ لٹایا اور اپنی انگلیوں کے پور سے اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کرتے، اس کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے اسے ریلیکس کرنے لگا۔ تھوڑا سا نارمل ہو کر ماہی نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا۔ ماہی، ہم آرام سے بات کریں گے، تم جیسے کہو گی بالکل ویسے ہی ہوگا، مگر اس سے پہلے میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، پلیز رونا نہیں اور اس کے بارے میں اتنا مت سوچو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں سب سوالات کے جوابات دوں گا، اور یہ ایک سید زادے کا وعدہ ہے تم سے کہ تمہیں تمہارا ہر جواب بالکل سچ دے گا، مگر اس کے لیے مجھے وہی ماہی چاہیے، بالکل ایسی ہی جو چیزوں کو بھول کر موو آن کر جاتی ہے۔ خوش باش، ہنستی مسکراتی، چنچل سی ماہی، اوکے؟ کتنی باریک بینی سے جائزہ لیا ہے اس شخص نے میرا۔ ماہی اس کی طرف دیکھتی خود میں ہی بول رہی تھی، دیکھو ہمیں کل ہر صورت گھر جانا ہے، اور کوئی بھی سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، تو اس لیے تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ اس صورتحال کو ہینڈل کرنا مشکل ہے میں جانتا ہوں، مگر کوشش کرنی ہوگی، اوکے؟ اب میں جاؤں، کچھ لے کر آؤں؟ تبھی وہ وہاں سے چلا گیا۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا اس نے کہ رونا نہیں، میں تمہیں سب بتا دوں گا، مگر وہی شوق اور چنچل سی ماہی کو واپس لانا ہوگا۔ کہاں سے لاؤں میں وہ ماہی؟ وہ تو وہاں قبرستان میں ہی مر گئی، وہیں منو مٹی میں ڈھہ گئی،
बस फ़र्क इतना रहा कि वो इतनी बदनसीब है कि उसे दफनाने की भी कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली। खुद में कहती, बेबस सी दरवाजे को देखती, अपनी उंगलियों के पोर से आंखों से निकलते आंसुओं को साफ करती, उसने बेबस सा हंसकर खुद पर तंज कसा। रोना नहीं, हा हा हा। शाह, मेरी तो ज़िंदगी का मकसद ही रोना बन गया है, कैसे ना रो। इतनी बड़ी बात छुपाई गई मुझसे, आखिर क्या वजह थी इसकी? और मेरी ममा, मुझसे तभी आप ही इस बात से चिढ़ जाती थी जब मैं कहती सुतेली माँ। तभी ममा आप ही को जब भी किसी काम में सपोर्ट करती तो आप ही कहती ये इसलिए है क्योंकि मैं उन्हें माँ समझती हूँ, और तुम उन्हें एहतराम और मुँह से ममा ज़रूर कहती हो, दिल से नहीं। वाह आप ही, क्या खूब झूठ थे। सभी प्लानर्स थे। मैं उन सब के साथ नहीं रहूँगी, चली जाऊँगी सबको छोड़कर। तभी उसे वार्ड का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो उसने फ़ौरन मुँह मोड़कर अपने आंसू साफ़ किए। तुम ठीक हो? उसने आते ही सवाल किया। बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके सामने आज उसकी हकीकत आ गई वो ख़राब कैसे हो सकती है? शाह ने एक लम्हे के लिए उसे देखा। उठो, कुछ खा लो, कहते उसने सहारा देकर उठाने लगा। देखो, तुम्हें खुद को ठीक करना होगा, बिल्कुल ठीक। वहाँ कोई कुछ नहीं जानता, इसलिए प्लीज़ खुद को नॉर्मल करो। वो उसे कहते खाना खिलाने लगा और साथ उसके और हादी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से भी आगाह किया। ये सुनकर वो हंसकर बोली, शाह, वो सब खुद एक फ़िल्म है और वो इस झूठ पे यकीन कर लेंगे, पता है। शाह, जो झूठे होते हैं वो झूठ पे भी यकीन कर लेते हैं। नज़रें झुकाए कहते हुए वो रोने लगी। उसके आंसू शाह के हाथ पे गिर रहे थे। एक नज़र से उसे देखता, एक नज़र से अपने हाथ को, जिस पे मुसलसल उसके आंसू गिर रहे थे। वो चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रहा था कि वो ना रोए। वो कैसा एहसास था जो उसे जकड़े हुआ था। शाह को तो रोने वाली जहर लगते थे, फिर क्यों हमेशा उसकी आंख से निकलने वाले आंसू से तड़पा जाते थे। वो मुसलसल आंसुओं से तर होते चेहरे को देख रहा था। तभी सिस्टर ने आकर दरवाज़ा खोला तो शाह ने सर झुटक कर उनकी तरफ देखा, जो पूछ रही थी, सर, मैम की ड्रिप लगानी थी, मगर आप उन्हें कुछ खिला दें। वो शाह को खाना खिलाता देख 10 मिनट तक दोबारा आने का कहकर वहाँ से चली गई। माही, प्लीज़ इसे खाओ। शाह, आपने कहा था मैं जो पूछूंगी आप मुझे बताओगे। मुझे मेरे सवालात के जवाबात चाहिए। माही, देखो, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि तुम जो जानना चाहती हो मैं तुम्हें बताऊँ, मगर देखो तुम ठीक नहीं हो। मैं ठीक हूँ बिल्कुल शाह। अगर अब आप उम्मीद रख रहे हैं कि वो माही जिसे आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, जो अपनी तस्लील और किरदार पर सवाल उठवा कर भी वही की वही रहे, अब भी वो ऐसी हो जाएगी तो आपकी भूल है। वो माही मर गई और अब ये जो है ना, वो माहीन है, टूटी हुई माहीन, कहकर दोनों हाथों को मुंह में लेकर रोने लगी। श्श माही, उसने उसके दोनों हाथों को मुंह से हटाया। इधर देखो, सिर्फ मुझे सुनो, ठीक है? जो भी है, मगर थोड़ा सा तो ठीक होना होगा ना। और जब तुम वो थोड़ा सा ठीक हो जाओगी तो यकदम एक और ख्याल से शाह एक लम्हे के लिए रुका। माही, शादी है मेरी बहन की, अगर तुम ज़्यादा बीमार हो गई, वो सब सुनकर तो शादी का सारा माहौल ख़राब हो जाएगा। उसके बहुत अरमान हैं, उसकी खुशियाँ मेरे और हादी भाई का फ़र्ज़ है। वो अगर कोई कोताही हुई तो बाबा जान को क्या जवाब देंगे हम? वो खुद में खोया हुआ खुद सख्ता सा होकर बोला, हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह उसके तमाम अरमान पूरे करें, उसे हर खुशी दें। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, किसी को महसूस भी नहीं होने दूँगी कि मुझे बहुत सी हकीकतें मालूम हैं, या मैं हस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़के बदकिस्मती से ज़िंदगी जीत कर वापस आई हूँ। माही, ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते, मायूसी कुफ्र होती है। मगर आप वादा करें कि मुझे शादी के बाद सब बताएंगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। मैंने ये पहले भी कहा था कि एक सैयद ज़ादे का वादा है कि वो तुम्हें सब बताएगा, मगर सही वक्त पर। सही वक्त नहीं जानती मैं। अभी आपने कहा कि शादी के बाद, तो शादी के बाद ही। अब उसकी आंखों में फिर आंसू उमड़ने लगे थे। हाँ ठीक है, आपने मुझे पहुँचाया है यहाँ तक, मैं जानता हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ। इसके लिए भी और उस दिन के लिए भी मुझे वाकई वो सब नहीं करना चाहिए था। हाँ ठीक कह रहे हैं, मगर मुझे उजाला चाहिए उसका। क्या? वो उलझ कर बोला, एक वादा चाहिए मुझे। कैसा वादा? शाह अब हैरान और उलझी नज़रों से उसे देख रहा था। ये वादा कि उस टाइम के बदले, क्योंकि उस दिन जो हुआ उसे मैं भूल चुकी हूँ। हो सकता है जो आपने किया हो वो सही हो या गलत, मगर उस बारे में बातचीत नहीं करनी। मगर हाँ, ये जो वक्त लिया है जोया की शादी का, उस वक्त के बदले में जो भी मांगूंगी वो आपको मुझे देना होगा। वो हैरान सा उसकी तरफ देख रहा था। तभी उसकी छठी हिस्स ने उसके अंदर एक झमाका किया। कहीं ये यहाँ से जाने का वादा तो नहीं? बोलो भी शाह, वादा रहा? मगर ऐसे, उसने फिर से उसकी बात काटी। प्लीज़ प्लीज़ शाह। वो उसके हाथ पे हाथ रखे उससे वादे की इल्तिजा कर रही थी, मगर वो ये देख ही कब रहा था कि वो वादा मांग रही है। उसकी नज़र तो अपने हाथों पर रह गई थी, जिस पर वो लड़की अपना सफ़ेद कली जैसा नरम और मुलायम हाथ रखे उसकी तरफ देख रही थी। आज बाबा के बाद किसी ने पहली बार उसका ऐसे हाथ पकड़ा था, उससे अपनी बात मनवाने के लिए ज़िद की थी। वरना जब से उसने सब संभाला था, जो वो कह देता था सब उस पर सरखम कर लेते थे। मगर आज किसी के आंसू, किसी की ज़िद, उससे वो वादा करवा गई थी जो वो देना नहीं चाहता था। अच्छा ठीक है, मगर तुम्हें मुकम्मल तौर पर ख़ुद को ठीक करना होगा। हाँ ठीक है, कहकर वो सीधी हो गई।
میں ابھی آتا ہوں کہہ کر شاہ واش روم میں چل دیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ٹیپ کھول کر وہ خود کو گھور رہا تھا، تبھی ایک آواز سن کر شاہ پیچھے کی طرف مڑا۔ کیسا لگا شاہ؟ الجھ رہے ہو نا تم؟ وہ معصوم سی گڑیا جیسی لگنے والی لڑکی تمہیں اپنی باتوں کے احساس سے لمس سے الجھا رہی ہے نا؟ دیکھو، اس جیسی ہر لڑکی تمہیں بے حیا خود پرست لگتی تھی، اور آج اس جیسی ہی لڑکی دیکھو، آج اس جیسی لڑکی ہی تمہاری پوری توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ اتنی توجہ، اتنا خیال تو شاہ تم نے کبھی اپنا بھی نہیں رکھا تھا، مگر دیکھو آج خانم بی کی بات سچ ہو گئی۔ شاہ، جس توجہ اور خیال کا مرکز تم صرف اپنے بابا کو سمجھتے ہو نا، ایک دن ایسا آئے گا اس سے زیادہ خیال اور توجہ تم کسی اور کو دے رہے ہوگے۔ تم کہا کرتے تھے کہ اس دن سے پہلے تم مر جاؤ گے، مگر لو شاہ، آج وہ دن بھی آ گیا، مگر تم ابھی بھی زندہ ہو، کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے کہیں غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی شاہ ادھر ادھر دیکھتا اپنے حواس میں واپس لوٹا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، اس کا اپنا اندر، وہ خود تھا جو آج اس کے سامنے کھڑا اسے اس کی اندر کی کیفیت سے روشناس کروا رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے رکھے کھانے کو گھور رہی تھی، بے دلی سے اس نے نوالا بنایا مگر پھر وہیں چھوڑ کر پیچھے ہو گئی۔ کہاں کھایا جانا تھا کھانا؟ جس کا دل اذیت، دکھ، درد سے بھر جائے انہیں کب بھوک لگتی ہے۔ السلام علیکم میم، اب کیسی ہیں آپ؟ نرس نے اندر آتے ہی ماہی کو سلام پیش کیا۔ ٹھیک، ماہی اتنا بول کر چپ ہو گئی۔ آپ نے کچھ کھایا؟ جی، آپ لگا دیں ڈرپ اور دوائی بھی دے دیں۔ جی بالکل میم، ڈرپ تو لگا دی مگر ایک میڈیسن شارٹ ہے، اس لیے میں آپ کے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ وہ لے آئے، پھر میں آپ کو دوا دے جاؤں گی۔ سنو، وہ میرے ہسبینڈ۔ ماہی ابھی اتنا ہی بولی تھی کہ نرس نے اسے فوراً ٹوک دیا۔ میم آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ہسبینڈ باہر ہیں اور آپ بہت لکی ہیں کہ وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں۔ میں نے بہت سنا تھا ان کے بارے میں، ہر ماہ وہ یہاں آتے ہیں مگر آج ملاقات پہلی بار ہوئی ہے۔ سیریسلی ہی از سچ اے نائس پرسن۔ وہ یہاں ہر ماہ کیوں آتے ہیں؟ ماہی نے سوال کیا۔ میم وہ ڈونیشن کرتے ہیں اور ہر ماہ وہ یہاں آ کر مریضوں کو دیکھ کر جاتے ہیں، اور جن کے علاج بہت مہنگا ہوتا ہے ان کے علاج کی ساری ذمہ داری وہ خود اٹھاتے ہیں۔ مگر اب آپ لیٹ جائیں، میں کچھ دیر میں آ کر یہ ڈرپ اتار جاؤں گی۔ ماہی چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گئی، اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ تبھی اس کے کانوں میں شاہ کی آواز پڑی۔ ڈاکٹر، زیادہ پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ میں ان کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھوں گا اور کوشش کروں گا یہ ٹینشن سے دور رہے، یہ جلدی تو ٹھیک ہو جائے گی نا؟ جی بالکل شاہ صاحب، مگر انہیں ایک مرتبہ چیک اپ کے لیے لے کر آئیے گا۔ اوکے۔ اس انسان کو کتنا غلط سمجھی تھی میں، کھڑوس ہے، اکھڑ ہے، اس میں مگر سچا تو ہے، اذیت دیتا ہے، اذیت ناک لہجے میں ہی دیتا ہے، میٹھا بن کر وار نہیں کرتا، اور ہمدرد بنتا ہے تو ایسے جیسے پتہ نہیں کتنا خاص رشتہ ہے، اندر اور باہر کا یکساں ایک انسان، تبھی بہت کم لوگوں کو پسند آتا ہے۔ خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی، تمہاری وہ خالہ زاد جس کو تم اپنی زندگی میں ساتھی بنانا چاہتے ہو۔ خود میں سوچتی وہ پھیکا سا مسکراتی۔ تبھی شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ صبح گھر جا سکتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا اور پریشانیوں سے خود کو دور رکھنا ہوگا۔ وارڈ کا دروازہ احتیاط سے بند کرتا ہوا وہ ماہی سے مخاطب ہوا۔ صحیح، کھانا کھا لیں آپ، ٹھنڈا ہو چکا ہے اب تو۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، تم آرام کر لو، میں باہر ہی ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو بتا دینا مجھے، کہہ کر وہ دوبارہ باہر کی طرف لپکا۔ میرا کھانا کھانے کا دل نہیں ہے کیونکہ میں نے دھوکے سے پیٹ بھر لیا ہے۔ اور آپ کا کھانا کھانے کا دل کیوں نہیں ہے؟ ہاں سچ، آپ تو سکون سے کھانے کی عادی ہیں اور میں نے آپ کا سکون چھین لیا۔ میں جانتی ہوں سکون بہت ضروری ہوتا ہے، دنیا کی سب چیزیں بھی چھن جائیں نا اگر تو خیر، بس خدا کبھی کسی سے اس کا سکون نہ چھینے۔ ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی میرا سکون چھینا ہے کسی نے۔ جب بھوک ہوگی میں کھا لوں گا، آرام کریں آپ پلیز مس ماہین۔ بغیر پلٹے اس کی بات کا جواب دیے وہ وارڈ سے باہر آ کر بینچ پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنا ماتھا اور آنکھیں مسلنے لگا جو لال آگ کے انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ صحیح تو کہہ رہی تھی کہ اسے دکھ درد تکلیف ملی ہے، مجھے کیا ملا ہے جو میں اس طرح کر رہا ہوں؟ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ میں ایک اس سچ کے غم میں مبتلا ہو گیا ہوں جو میں نے اسے نہ انجانے میں بتا دیا، مگر بتایا تو سچ ہے نا۔ سچ بول کر اس کا دل ٹوٹا ہے تو اس والدین کا قصور ہے، انہوں نے دور رکھا ہے اسے حقیقت سے۔ وہ سچ بھی سچ نہیں بلکہ اذیت ہوتا ہے جو کسی کے دل کو توڑ دینے کا باعث بنے۔ جب چچا جان گئے تھے تو میرے بابا بھی تو موت سے لڑے تھے، بھائی کی جدائی نے انہیں بھی تو لاچار کیا تھا۔ آخری وقت میں کیسے تڑپے تھے بابا جان چچا جان سے ملنے کے لیے، مگر چچا جان نہیں آئے تھے۔ کتنی اذیتیں دی تھیں انہوں نے میرے بابا کو، میری زندگی، میری دنیا، میرے بابا کی جان لی تھی ان کی بے رخی نے، ان کے پلٹ کر نہ دیکھنے نے۔ چچا جان اپنے اور شگفتہ چچی اپنے ہر جذبات، ہر محبت سے دل کھینچ کر نکال دیا میرا۔ ہر دل سے نکلنے والی ہنسی، کھل کر جینے والی زندگی سے آپ دونوں نے مجھے نفرت کروا دی، اور یہ انہی کا گلاب ہے جس کی بیماری نے میری بھوک، میری نیند سب چھین لیا۔ اگر دیکھا جائے تو بیمار ہی تو ہوئی ہے، بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، گھر میں بہت سے افراد بیمار ہوئے ہیں بابا جان، مگر مجھے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا جیسا اب ہو رہا ہے۔ بابا جان میں کوئی بھی ایسا بیج اپنے دل کی زمین پر بونا نہیں چاہتا جہاں کبھی مجھے لگے کہ آپ کے گناہ گاروں سے ان کا بدلہ لے رہا ہوں۔
اتنے بڑے ظرف کا مالک نہیں بن سکا بابا جان میں کہ آپ کے گناہگاروں کو معاف کر سکوں، مگر یہ دعا ضرور کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے دل سے وہ سب نکال کر پھینک دیں۔ سر کو دیوار کے ساتھ لگائے آنکھیں مونجے سوچوں میں وہ اپنے بابا سے باتیں کرتا کب نیند کی وادیوں میں کھو گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اللہ اکبر کی پہلی آواز سے اس کی آنکھ ہمیشہ کی طرح کھل گئی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی تھی اس پر، وہ جتنا بھی لیٹ سوئے فجر کی اذان کی آواز سے اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ وضو کر کے اپنے تر چہرے اور گیلے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتے وہ نماز کے لیے قریبی مسجد کی طرف چل دیا۔ امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر آج شاید کچھ اور تھا ہی نہیں ضروری مانگنے کے لیے سوائے اس کی زندگی کے۔ اسے کسی نامحرم کی زندگی چاہیے، یہ بات تو اپنے رب کے حضور کہہ ہی نہیں پا رہا تھا۔ تبھی ہاتھ پھیلائے خالی نظروں سے وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمیشہ سخت حالات میں بھی اللہ تعالیٰ میں نے یہی دعا کی تھی کہ اے اللہ تو وہ کرنا جو بہتر ہو، اگر تیری لینے میں مرضی ہے تو اسے لے لے۔ میں اتنا عقل مند نہیں کہ تیری مصلحتوں کو سمجھ سکوں، مگر آج میرے مالک میں تجھ سے ایک زندگی مانگ رہا ہوں، مجھے اس کی زندگی عطا کر دیں۔ کیسا احساس ہے میرے اللہ، یہ کیسا جذبہ ہے؟ آپ میرے ہر معاملے کو میرے سامنے ہمیشہ واضح کھول دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے میں اپنے پورے خاندان کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوا ہوں، مگر آج میرے اللہ میں الجھ گیا ہوں۔ یا اللہ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ اس آخری جملے سے وہ پھر الجھ گیا تھا، اسے اب بھی اس کی ہی خوشی اور بہتری چاہیے تھی۔ ماہی دوائیوں کی زیر اثر سکون سے سو رہی تھی۔ کتنے طوفان اس کے اندر ہلچل مچا رہے ہیں وہ جانتا تھا، اور یہ وقتی خاموشی اپنے ساتھ کیا کیا کچھ بہا کر لے جائے گی اس کے علم میں تھا۔ تبھی اس نے ماہی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ کتنا خوبصورت چہرہ ہے، کتنا جاذب اور دلکش، مگر یہ چہرہ اتنے دکھ اور رنج و غم کا عادی نہیں تھا۔ کتنی تلخ حقیقت کھلی ہے اس کے سامنے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ تبھی ماہی کی آنکھ کھل گئی۔ شاہ آپ؟ آج وہ ایسے اپنے پاس دیکھ کر الجھی نہیں تھی، شاید یہ دن ان دونوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا تھا۔ شاہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ہاں میں کچھ لے کر آتا ہوں، تم لیٹی رہو۔ نہیں میں تھک گئی ہوں، آپ ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ جانے دے، اب ڈسچارج کر دے، اور پھر ہم باہر جا کر ناشتہ کر لیں گے کھلی ہوا میں، شاید کوئی بھولا بھٹکا سانس آ ہی جائے۔ ماہی تم پھر نا امید ہو گئی ہو؟ جو ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے، وہ جو کل کائنات کا مالک ہے اس نے اگر کچھ اخشاں کیا ہے تم پہ تو وہ بہتر ہی ہوگا۔ شاہ اب وہ چپ ہو گئی تھی۔ وہ سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کے پنجے اڑائے ان پر تھوڑی ٹکائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ بولو میں سن رہا ہوں۔ شاہ میں نے بہت سی چیزوں کی خواہش کی اور انہیں پایا بھی، اچھی تعلیم، دوستوں کا اچھا سرکل، گاڑی، آرائش و زیبائش، سب کچھ، مگر شاہ میں نے کبھی خوشیاں نہیں ڈھونڈی۔ جب ہم خوشیاں نہیں ڈھونڈتے تو وہ ہمیں ملتی بھی نہیں ہے نا۔ دیکھو آج میں خوشیاں ڈھونڈ رہی ہوں، ایک لمحے کی ہی صحیح، سکون بھری مسکان، مگر وہ مجھے نہیں مل رہی۔ در حقیقت مجھے خوشیاں ڈھونڈنی ہی نہیں آ رہی۔ شاہ بابا کہا کرتے تھے خوشیاں بہت خوددار ہوتی ہیں، آنے سے پہلے سزا کی صورت میں اپنی قیمت وصول کر لیتی ہیں، مگر آج تک میں نے جتنی قیمتیں ادا کر دی ہیں اس کے بعد تو شاہ خوشیوں کو میرے دروازے پر دستک دے دینی چاہیے۔ وہ خاموش اور سکون سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، جب کسی کی تکلیف سنتا تو مشورے اور اپنی فلسفیاں نہیں جھاڑتا تھا، بس کسی کے درد سن کر ہلکی سی مسکراہٹ سے کہتا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ ماہی کھڑی ہو کیوں؟ بتاتا ہوں، اٹھو۔ اس نے آرام سے اسے بیڈ سے اتارا اور ہاتھ پکڑ کر ہسپتال کے کونے میں لے گیا جہاں جائے نماز بچھے ہوئے تھے۔ دلوں کو سکون آ جائے اگر تو ہر چیز میں خوشی اور ہر زبان پر شکر کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ دلوں کا اطمینان صرف اس کی عبادت میں ہے۔ جن خوشیوں کی متلاشی تم ہو ان خوشیوں کو یہاں جائے نماز پہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر مانگ لو، یقین کرو وہ ساری خوشیاں مل جائیں گی، کہہ کر وہ سکون بھری مسکراہٹ دے کر وہاں سے چل دیا۔ کچھ دیر وہاں کھڑی ہو کر وہ ایک بوجھ سا گھسیٹتے ہوئے ایک لاش سی بنی جو احساسات خواہشات کو ختم کر کے ایک نئی دنیا کے نئے لوگوں سے ملنے کے لیے جا رہی تھی، خود کو کھینچ کر باہر کی طرف آئی جہاں وہ کالی شلوار قمیص والا وجیح سا شخصیت کا انسان گاڑی کی طرف کھڑا موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر موبائل بند کر کے اس کی طرف بڑھا۔ چلیں؟ ہاں جی۔ ہم لاہور آئے تھے؟ ماہی نے سامنے بورڈ پر لاہور دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، اور کہاں لے کر جاتا؟ لاہور 40 منٹ کی ڈرائیو پر ہے گاؤں سے، اس لیے۔ کیا ضرورت تھی لانے کی؟ وہیں تک نہ دیتے مجھے؟ ماہین ہر کسی نے ایک دن مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ہم اسی وقت تک زندہ ہیں جب تک ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر انسان کی موت نہ لکھی ہو تو وہ موت سے بھی لڑ کر واپس آ جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں دکھ ملا ہے، مگر اگر تم لوگوں کو جانو، ان سے ملو تو تمہیں خود احساس ہوگا کہ تمہارے دکھ ان کے دکھوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چپ سی سامنے دیکھ رہی تھی۔ تبھی شاہ نے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ ماہین ہم لاہور تھے اور کام کے سلسلے میں آ رہا تھا اور تم ضد کر کے میرے ساتھ آئی ہو، اس کے علاوہ گھر کچھ نہیں کہنا۔ اوکے پریشان نہیں ہو، جتنا آپ نے میرے لیے کیا ہے اس کے بدلے جو کہیں گے میں وہ کہہ دوں گی۔ کیا کہا تم نے؟ بدلہ؟ ماہین ہر چیز بدلہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہر احسان اور نہ ہر چیز کا قرض ہوتا ہے۔
میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، یہ سب اپنے گھر کی عزت کے لیے کیا ہے، اپنی بہن کی شادی کے لیے، اپنے چچا کی بیٹی کی حفاظت کے لیے، بس اور کچھ نہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، اگر وہ لوگ مجھے کچھ کر دیتے تو آپ کے خاندان کی عزت تباہ و برباد ہو جاتی، کوئی آپ کی بہنوں کے رشتے نہیں لیتا، آپ کے خاندان کا نام مٹی میں رون دیتے لوگ۔ میں جانتی ہوں ان سب باتوں کو، اور مجھے اتنا بھی پتہ ہے یہ سب میرے لیے نہیں کیا، اگر کرتے تو آپ کو اپنے گھر کی عزت کے ساتھ میری عزت کی بھی پرواہ ہوتی، مگر آپ مردوں کے نزدیک خاندان کی عزت کسی عورت کی عزت نفس کی حفاظت سے زیادہ ہوتی، تو آپ یہ کیسے کر سکتے تھے؟ اپنے خاندان کے اصول و ضوابط، قواعد و قوانین کے پابند انسان کو کسی کا قتل کرنا قبول ہے، قتل جان کا ہو یا ارمانوں کا، کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر آپ جیسے لوگ اپنی روایات نہیں ٹوٹنے دیتے۔ میں جانتی ہوں شاہ، آپ فکر نہ کریں۔ وہ ہر لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی، اس کے تمام الفاظ سنتے وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ کتنے اذیت ناک لمحے تھے وہ، کس طرح پل پل خیریت مانگ کر آ رہا تھا، اور وہ تھی اس کے سارے احساسات کو ایک روایت اور خاندان کے نام کے بوجھ تلے دبا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اترے غصے کے شکنیں اسے اس بات کو واضح طور پر سمجھا رہی تھیں کہ اسے وہ سب کچھ زیادہ ہی برا لگا ہے، اور کتنا برا لگا ہے اس کا اندازہ وہ اس کی گاڑی کی اوور سپیڈ سے لگا سکتی تھی، مگر وہ چپ سی سامنے دیکھتی رہی۔ وہ دونوں صبح 11 بجے کے قریب گھر پہنچے۔ ماہی کہاں تھی تم؟ آیت نے ماہی کو دیکھتے ہی اضطرابی سے پوچھا۔ میں آپی، دراصل ماہی سے کوئی الفاظ نہیں بن پا رہے تھے۔ السلام علیکم امی جان، میں تھک گیا ہوں، میرے کمرے میں چائے بھیج دیں۔ وعلیکم السلام، اچھا بیٹا۔ وہ جواب سن کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ نسیم بیگم زہر اگلتی ایک نظر اس پر ڈال کر شاہ کے پیچھے اندر کی طرف چلی گئی۔ آپی میں شاہ کے ساتھ گئی تھی، بور ہو رہی تھی اور شاہ لاہور جا رہا تھا اس لیے۔ مگر بیٹا تمہیں بتا کے جانا چاہیے تھا، شاہ تو ہے ہی ایسا، وہ بتائے بغیر چلا جاتا ہے، مگر تم۔ عفت چچی نے ماہی کی بات سن کر پیچھے سے آ کر فوراً کہا، سوری چچی جان، آئندہ نہیں کروں گی، مجھے ناشتہ دے دیں، بھوک لگی ہے۔ ہاں بیٹا آؤ تم، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ چچی کے اندر جاتے آیت پھر بول پڑی، ماہی تم کیوں گئی تھی؟ اور تمہارا رنگ اتنا زرد کیوں ہے، کیا بات ہے؟ آپ ہی بتایا تو ہے، بور ہو رہی تھی، بس اس لیے چلی گئی، اور اب بھوک لگی ہے، ناشتہ کرنا ہے۔ وہ اکتا کر بولی تو آیت ہاں کہتے ہوئے بولی، میں ناشتہ لاتی ہوں تو ماما بابا سے مل کر آؤ، کافی پریشان ہے۔ اچھا میں منہ ہاتھ دھو کر جاتی ہوں، کہہ کر ماہی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ نہیں جانا؟ کیوں جاؤں؟ وہ میرے ماما بابا نہیں ہیں، وہ آیت کے ماما بابا ہیں۔ آج پہلی بار اس نے اپنی بڑی بہن کو آپی کے بغیر مخاطب کیا تھا۔ کاش لوگ شیشے کی طرح ہوتے، ان کے اندر باہر سب نظر آتا، مگر وہ اتنا سوچتے ہی رونے لگی۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں رونا، کسی کے گھر کا ماحول خراب نہیں کر سکتی میں، کسی کے ارمانوں کو قتل نہیں کر سکتی، مجھے خوش رہنا ہوگا تاکہ سب جان سکوں، اگر ابھی ایسے گر گئی تو وہ نہیں بتائے گا، کچھ مجھے مضبوط بننا ہوگا۔ ناک ناک۔ دروازے کی آواز سن کر ماہی جلدی سے منہ دھو کر باہر آئے۔ آ جائیں۔ خود کو کمپوز کر کے اس نے آنے کی اجازت دی۔ شاہ آپ یہاں؟ یہ دوائیاں پکڑو اپنی، اور ٹائم سے کھا لینا، اور احتیاط سے، کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ تم یہ دوا کیوں کھا رہی ہو، اور اگلے ہفتے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کوشش کروں گا کہ تمہیں کسی کو بتائے بغیر ڈاکٹر کے پاس لے جا سکوں۔ اپنی ڈائٹ کا اور صحت کا خیال رکھنا، تمہارا جلدی ٹھیک ہونا بہتر ہے۔ ہو جاؤں گی ٹھیک، ہونا ہی ہوگا ٹھیک۔ بہت سے انصاف کرنے ہیں، قرضے چکانے ہیں، انصاف مانگنا ہے، اکیلے رہنے کا ہنر سیکھنا ہے، اپنوں کے چھوڑنے کا ماتم کرنا ہے۔ فکر نہ کریں، احسان فراموش نہیں ہوں، آپ کے احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گی۔ مہربانی تمہاری۔ اب یہ رونے والے ڈرامے بند کرو اور سب کے ساتھ نارمل رہو، زیادہ مشکلات نہیں بڑھاؤ۔ ڈرامہ؟ وہ اس کی بات سنے بغیر ہی غصے سے بول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہے تو یہ بھی اسی گھر کا، جو بھی ہو جائے کرے گا تو وہ جو اس کے گھر والوں کے لیے صحیح ہو، بس یہ مجھے میرے سوالات کے جوابات دے دے، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، بس کچھ دن اور، پھر اس کڑوے کریلے کی کوئی بات کوئی تن سننے کو نہیں ملے گا۔ مطلب کیا سمجھتی ہے یہ خود کو؟ میں احسان کب کر رہا تھا؟ میں تو ذمہ داری نبھا رہا تھا اس کے لیے، سارے اصول و ضوابط چھوڑ کر وہ سب کر رہا تھا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کیے وہ خود میں ہی خود سے مخاطب تھا، مگر اتنی یہ اور اس کی اکڑ! ہے تو کمال صاحب کی ہی بیٹی، جتنا اس نفرت بھرے لمحات سے دور رہنا چاہتا ہوں، یہ لڑکی اتنا ہی یاد کرواتی ہے، مگر میں پتہ نہیں کیوں سوچ رہا ہوں اتنا، مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی سوچنے لگا ہوں۔ اپنی سوچ کو جھٹک کر اپنے کپڑے اٹھائے شاہ واش روم میں گھس گیا۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ آج اسے ہسپتال سے آئے 4 دن ہو چکے تھے، مگر وہ روز بروز زرد ہوتی جا رہی تھی۔ اسے زرد ہوتا دیکھ وہ شخص بغیر کچھ کیے اس کا خیال رکھنے میں مصروف تھا۔ آہ دلے جانا ایک بات تو ملحوظ خاطر کر ذرا، آہ دلے جانا ایک بات تو ملحوظ خاطر کر ذرا، خیال جان تجھے کہیں اور کا کیوں نہیں ہونے دیتا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ آ جاؤ۔ فائل میں مصروف اس نے گردن اٹھائے بغیر اجازت دی۔ وہ چھوٹے شاہ جی آپ کا نیچے کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیے وہ فائل سمیٹنے لگا۔ امی جان 8 سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے،
और शाह भाई खाना खाने नहीं आए? कुछ दिन से अजीब ही हो गए हैं। अपने बनाए उसूलों पर खुद ही समझौता। वाह, वो लाहौर से आया है, थका हुआ होगा, इसलिए हो सकता है। इरहा की बात सुनकर हादी फ़ौरन बोला, ऐसी भी क्या थकन, पहले भी तो आता जाता है। वो पता नहीं मेरे पोते को क्या हो गया है। अब की बार दादी जान ने बात को लुकमा दिया। बड़ी बहू देखो तुम किधर रह गया है। जी अम्मी जान, प्लीज़ भाई को देखे, फिर खाना खाकर हमने ढोलकी बजानी है। अभी दादी अम्मी और इरहा बोल ही रही थे कि शाह आ गया। अस्सलाम वालेकुम। लो, अभी शाह का ही जिक्र कर रहे थे और शाह आ गया। कहाँ थे बेटे, आज देर हो गई तुम्हें? जी दादी जान, वो दरअसल मैं थोड़ा मसरूफ़ था। बाकी सब कहाँ हैं? मतलब भाई सब तो हैं, आप किसका पूछ रहे हैं? इरहा टेबल पर नज़र घुमाते हुए एकदम से बोली, नहीं, वो मैंने देखा नहीं, इसलिए। ये क्या हो रहा है शाह तुम्हें? क्यों कर रहे हो इतनी फ़िक्र? क्यों इतना सोचने लगा हूँ? उसकी नामौजूदगी क्यों खटक रही है? अंदर से आती आवाज़ को झटक कर उसने अपना माथा मसला और खाने की प्लेट पर झुक गया। आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। क्यों बाबा? क्योंकि तुम्हारी खाला ने तुम्हारी मम्मा से बात की है, तुम्हारी और शाह की। अलीना कुर्सी खींचते हुए एकदम रुक गई। क्या वाकई खाला जान ने? ओ मेरे खुदा, मैं बहुत खुश हूँ आज, मैं और शाह। ओ ममा, आई लव यू। वो एकदम खुशी से उछलती हुई जमीला बेगम के गले लग गई। बस बस बेशरम, बाप की तो शर्म कर लो, थोड़ी अपने पराए घर जाने के ख्वाब से जाने लगी हो। हा हा हा, मेरे बाबा हैं, वो मुझे जानते हैं, मैं ऐसी ही हूँ। क्यों बाबा? वो गंदुमी रंग की मेकअप से हर वक्त लथपथ रहने वाली जदीद ज़माने की लड़की, जिसकी नाक हमेशा अपने बाबा के नाम की वजह से ऊंची और जिसके नज़दीक उससे ज़्यादा नखरे, तमस्कुर और रौब में कोई उसका सानी नहीं है, उस सोच की लड़की थी। अच्छा, अब खाना खाओ और हमें भी खाने दो। जी। वो मुंह बसोर के अपनी प्लेट में खाना निकालने लगी। बस मैंने खाना खा लिया अम्मी, ये प्लेट उठा लें और एक चाय का कप स्टडी में पहुंचा दें। वो पुराने ज़माने की बनी जदीद हवेली, जहां हर सहूलत की चीज़ हर वक्त मौजूद होती थी, जो ज़माने अव्वल और नई तजदीद का मुँह बोलता सबूत थी। अम्मी जान, भाई आज अजीब से सुलूक नहीं कर रहे, है ना हादी भाई? वो थका हुआ है बस, और कुछ नहीं। इरहा, इतना दिमाग तुमने अपनी पढ़ाई में लगाया होता तो आज टॉपर होती। अम्मी देख लें भाई को, इरहा ने फ़ौरन शिकायत की। अच्छा बस चुप कर जाओ इरहा, जल्दी खाना खाओ, ढोलक भी बजानी है। आयत ने फ़ौरन इरहा को टोका, जो कब से बोली जा रही थी। हाँ हाँ, बजा लो आयत मैडम, कुछ दिन बाद आपकी भी बारी है। इफ़्फ़त चची ने आयत को प्यार से छेड़ा। आयत शर्मा के वहाँ से जाने लगी, तभी जोया ने जल्दी से उसकी बाजू पकड़कर उसे रोका। किधर आयत बाजी, अब ढोलकी नहीं बजाने क्या, या किसी से शर्म आ गई? नहीं, वो दरअसल मैं माही को बुलाकर लाती हूँ। आयत हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देकर वहाँ से भाग गई। आयत को ऐसे जाते देख सब हंसने लगे, तभी माही आ गई। आओ माही बेटा, खाना खा लो। तुम सो रही थी इसलिए तुम्हें उठाया नहीं, मगर अभी गई थी आयत तुम्हें बुलाने, मगर तुम तक पहुँची या नहीं ये नहीं पता। जोया ने शरारती से मुस्कुराहट देते हुए हादी को देखा, जो सबकी बातों से लुत्फानंदोज़ हो रहा था। अच्छा, मगर मुझे वैसे भी भूख नहीं है। अच्छा चलो कोई नहीं, सस्पेंस की भूख जगा लो, क्योंकि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ तुम्हें अगले हफ्ते इसी दिन मिलेगा। सॉरी इरहा, मगर हो सकता है कि मैं अगले हफ्ते यहाँ हूँ ही ना। अच्छा, अभी इसको छोड़ो, ये सब आज ढोलकी बजाने वाले हैं, तो तुम भी तैयार हो जाओ। जोया ने इरहा की बात को इग्नोर करवाते हुए मज़े से कहा। हाँ माही, हो जाओ तैयार, बहुत मज़ा आएगा। ओके अलीशा। फीका सा मुस्कुराकर माही वहाँ से चली गई। रात के 8 बज रहे थे। कुछ हवेली की औरतें घर में आने वाली मुख्तसर औरतों के साथ बातचीत में मसरूफ़ थीं और कुछ ढोलकी की थाप पर टप्पे गा रही थीं। हर तरफ शोरगुल था। इस बड़े से लॉन में पीली पीली रोशनी माहौल को जगमगा रही थी। अलीशा, मैं कुछ देर में आती हूँ कहकर माही ने अलीशा से अपना बाजू छुड़ाया, जो कब से उसका बाजू पकड़े उसे इधर उधर लिए अपने दोस्तों से मिलवा रही थी। मगर जल्दी आ जाना, समझ आई? हाँ बस कुछ देर में ही आ जाऊँगी, धीमे से कहकर माही अंदर की तरफ लपक गई। हाँ, यहाँ कुछ सुकून है। माही ऊपर छत पे जाकर खुली हवा में सांस लेकर बोली। छत की दीवार पे दोनों कोहनियाँ रखे, हाथों पे थोड़ी टिकाए, नीचे सबको ढोलकी बजाते और रक्स करते देखने लगी। कितने खुश हैं ना सब, एक मैं हूँ, इतनी खुशियाँ हैं आसपास, मगर दुख भरी आह और आंखों में नमी लेकर माही आसमान की तरफ देखने लगी। तभी खटाक की आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। शाह, आप यहाँ? शाह को देखकर माही आंखों से निकलती नमी को साफ करते हुए बोली, आप यहाँ कैसे? मैं तो रोज़ आता हूँ यहाँ इस वक्त, मगर तुम यहाँ? खैरियत? क्यों, मेरा यहाँ आना मना है? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि सब लड़कियाँ नीचे ढोलकी बजा रही हैं और तुम यहाँ ऐसे खड़ी हो। मेरा दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वैसे ही भूख नहीं है, जब होगी तो खा लूँगी। ठीक, खाना नहीं खाया तो यकीनन दवाई भी नहीं ली होगी। बोलो अब, खाई है दवाई? कितना अजीब इंसान है ये, फ़िक्र, गुस्सा, अकड़ सब कुछ एक लहजे के साथ रखता है। वो चुप से उसकी तरफ देख रही थी। मुझे यकीन था माहीन दवाई नहीं खाने वाली। तुम चलो नीचे खाना खाओ और फिर दवाई खाओ। शाह जब से आया था बोली जा रहा था और माही बुत बनी सामने देख रही थी। माहीन,
اس نے ماہی کے کندھے کو ہلاتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں؟ وہ ایک دم اس کی نظر اٹھا کر حال میں لوٹتی ہوئی بولی، تمہیں سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چلو شاباش نیچے۔ مگر میں نے کہا نا چلو، وہ ڈپٹتے ہوئے بولا تو ماہی اس کے ساتھ نیچے چل پڑی۔ یار یہ ماہی کدھر گئی ہے؟ حد ہوتی ہے، کہہ کر گئی تھی کہ ابھی آتی ہوں اور اب تک نہیں آئی، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ ہاں علیشا، اور نہ کچن سے کچھ نمکین بھی لے کر آنا، یہ میٹھا کھا کھا کے میرا دل گھبرا رہا ہے۔ جی آپ بھی، مسکرا کر کہہ کے علیشا اندر کی طرف چل دی۔ پہلے کچن سے نمکو لے لیتی ہوں، اگر نہیں ہوئی تو ماہی سے چپس لے لوں گی، اس کے کمرے میں چپس ہوتی ہے۔ خود سے کہتے ہوئے علیشا کچن کی جانب بڑھی، مگر کسی کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ یہ کھانے کے ساتھ کھیلنا بند کرو اور کھانا کھاؤ۔ میں کھا لوں گی، آپ جائیں۔ ہاں بالکل، پھر کھانا چھوڑ کر کسی اور کونے میں کھڑی ہو جانا۔ میں کھا لوں گی کہا تو ہے، اب وہ اکتا کر بولی۔ ہاں تو کھاؤ پھر، شاباش، یہیں ہوں میں، تم کھانا کھاؤ، میں کافی بنا لوں۔ میں بنا دیتی ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ ماہی ایک دم کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، لو میں بیٹھ گیا۔ شاہ دوسری جانب کی آخری کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہو بولا، تم کھانا کھاؤ پھر کافی بنا دینا۔ ویسے شاہ ایک بات بتائیں۔ کیا؟ شاہ نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا، یہ علیشا جو آپ کو کالا پانی بنا کر دیتی ہے، یہ آپ کے اندر کیسے جاتا ہے؟ جیسے پیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی۔ وہ بہت لا تعلقی سے جواب دے رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ اب چپ کر کے کھانا کھاؤ، دوائی کھانی ہے تم نے، دوائی کھاؤ گی تو نیند آئے گی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب کہ اس میں نیند کی گولی ہے جو تمہیں لینی ہے، ایک بھرپور نیند کے لیے۔ تبھی میرے سر کا درد نہیں جاتا، مجھے تھکن ہوتی ہے، میں نہیں کھاؤں گی کوئی دوائی۔ اب کم بیمار تھی، زیادہ ہو گئی ہوں اس دوائی سے۔ چپ کر کے کھانا کھاؤ، اور پورا ویک یہ دوائی ایسے ہی کھانی ہے۔ باقی میں لاہور جاؤں گا تو ڈاکٹر سے پوچھ کر کال کر دوں گا کہ کون سی دوائی نہیں کرنی استعمال، یہ کون سی دوائی میں اضافہ کرنا ہے۔ کوشش کروں گا کہ تمہیں ساتھ لے جاؤں، اگر نہ لے جا سکا تو پوچھ لوں گا۔ جو بھی ہے، میں دوائی نہیں کھاؤں گی، بس بات ختم ہو گئی۔ ماہین، اگر یاد ہو تو ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا کہ تم کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں لگنے دو گی کہ وہاں کچھ ہوا تھا۔ اگر بیمار ہو گئی زیادہ تو تم جانتی ہو میری کچھ نہیں ہوگا مجھے، اور نہ میں کچھ کروں گی۔ میں نے کھا لیا ہے، اب میں دوائی لے لوں گی۔ مکمل کھایا ہے؟ وہ اپنا فون دیکھتا ہو بولا، اف خدایا، یہ خالی پلیٹ بھی کھا لوں؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو۔ کدھر؟ تمہارے کمرے میں، دوائی کھانی ہے اپنے، چلیں۔ وہ ماہی کو دیکھتا ہو روب سے بولا، جی۔ منہ بسور کر جواب دیتی ماہی پیر پٹکتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 6۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔